اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کے مقدمہ میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم نے زاد الطالبین کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقدمے کے اندر ایک دو باتیں جو ہم نے آج کے سبق میں سمجھنی ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ دیکھیے، کتاب کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس کے بعد آگے ہے الحمدللہ، اس کے بعد آگے مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ مقدمہ میں نے نہیں لکھا کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ میں جو الف لام ہے اس پہ چند ضروری باتیں ہیں جو بتانی میں مناسب سمجھتا ہوں یہاں پہ، اس لیے ہم آج کے سبق میں صرف اسی باتوں کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو با ہے، با یہ حرف جر ہے، اور اس کا جو باقی جو آگے سارا جملہ ہے یہ اس کا مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر اس کو ہم اشرف فعل کے متعلق کریں گے۔ اشرف فعل کے متعلق کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے لیے یہ ظرف ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی متعلق کا ہونا یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے، اور جب لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر محذوف نکالا جاتا ہے اور وہ جملے کے مناسب نکالا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں سے کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اس لیے اب تدیع یا اشرف فعل یہاں پہ محذوف نکالا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے یہ جو اسم ہے، یہ یا تو وسم سے مل کر بنا ہے یا یہ سمو سے مل کر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور وسم کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو اس کے بعد اس سے پھر ہم نے تبدیلی کر کے اس کو اسم کا لفظ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ یہ واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اس کے بعد آگے الرحمن اور الرحیم ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا جو مصدر ہے وہ ہے رحم، دونوں کا مطلب رحم کرنا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی بنسبت۔ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے ان دونوں کے اندر فرق بھی کیا ہے۔ رحمان یعنی وہ ذات جس کا رحم دنیا اور آخرت دونوں میں عام ہو، اور رحیم وہ ذات جس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، نہایت رحم کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا معنی۔ اب آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں، ترکیب آسان ہے، پہلے بھی بار بار گزر چکی ہے، یہاں پر بھی ہم دوبارہ کر دیتے ہیں۔ با حرف جر، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ لفظ اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور مل کر اشرف فعل کے متعلق ہوگا، اشرف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ہوگی اس کی ترکیب۔ اس کے بعد آگے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ میں آپ دیکھیں، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ یہ جو ہم تمام کرتے ہیں ہر قسم کی تعریف، یہ ہر قسم کس کا ترجمہ ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جو اس کے شروع میں الف لام ہے، اس الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے الف لام جنسی، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام استغراقی، تیسرے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد خارجی، چوتھے نمبر پر ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی۔ یہ 4 قسم کے الف لام ہیں جو کلام عرب کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ان چاروں کا معنی اور ترجمہ الگ الگ ہوتا ہے، وہ ترکیب کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ جو جملہ جو اعتبار سے سوٹ کرتا ہو اسی اعتبار سے وہاں پہ الف لام کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ان چاروں کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ الف لام جنسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ مدخول کی ماہیت مراد ہوتی ہے، یعنی الف لام جس لفظ پر داخل ہے اس کی ماہیت مراد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الرجل خیر من المرأة، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہاں پہ الرجل پہ جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہے، مطلب مردوں کی ماہیت، جنس مرد یہ جنس عورت سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی الف لام جنسی کا۔ دوسرا ہے الف لام استغراقی کا۔ الف لام استغراقی یہ ہوتا ہے کہ الف لام جس کے اوپر داخل ہے اس کے تمام افراد اس کے اندر شامل اور داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ اب یہ جو الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی کا ہے، یعنی انسان کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ تو یہ ہو گیا الف لام استغراقی کا معنی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الف لام عہد خارجی۔ الف لام عہد خارجی ہوتا ہے کہ خارج کے اندر اس کا کوئی فرد متعین ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فعصیٰ فرعون الرسول، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب رسول سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے تمام رسولوں کی نافرمانی کی،
بلکہ خارج کے اندر ایک خاص رسول مراد ہے جس کی فرعون نے نافرمانی کی تھی، اور وہ خاص رسول کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ہو گیا الف لام عہد خارجی۔ چوتھے نمبر پر ہے الف لام عہد ذہنی۔ الف لام عہد ذہنی یہ ہوتا ہے کہ خارج میں اس کا کوئی فرد تو متعین نہیں ہوتا، لیکن متکلم کے ذہن کے اندر، متکلم کی سوچ کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی غیر فرد موجود ہوتا ہے۔ متکلم کی سوچ کے اندر ایک غیر متعین فرد اس کا موجود ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہ جو الذئب کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ خارج کے اندر کوئی خاص بھیڑیا متعین نہیں تھا، بلکہ ایک غیر متعین قسم کا بھیڑیا ان کے ذہن کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الف لام کی 4 قسمیں۔ پھر یہ جو دو ہیں الف لام جنسی اور الف لام استغراقی، یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ اور البتہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمد پہ جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ الحمد پہ الف لام آیا استغراق کا ہے یا جنس کا ہے یا پھر عہد خارجی کا ہے یا عہد ذہنی کا ہے؟ تو زیادہ تر جو اس کی تفسیر اور تشریح کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے استغراق کے ساتھ، کہ حمد، تعریف کی جتنی اقسام ہیں، جتنے افراد ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو استغراق کا آپ ترجمہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ جنس کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جنس حمد، یا ہم یہ کہ حمد کی ماہیت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ اس کے متعلق الف لام کے متعلق تھوڑی بحث تھی، تھوڑی تفصیل تھی جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ جو مقدمے کی باقی عبارت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔